السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اور یہ طے کیا تھا کہ سورہ والضحیٰ سے آخر کے 21 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ کئی حضرات کو، جیسے گزشتہ ہماری جو ویڈیو بنی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے نماز کے معنی اور مطالب سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی کا دوسرا یہ فیس ہے اور دوسرا پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم آخر کے 21 صورتیں، چونکہ اکثر ہم نمازوں میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو معنی اور اس کی تفسیر اور شان نزول تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ معلوم ہو جائے تو آپ کو پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے، مضامین بھی سمجھ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کا ہم کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ والضحیٰ سے۔ معزز سامعین کرام، سورہ والضحیٰ، اس سورہ مبارکہ کا نام چونکہ پہلی آیت میں، یہ سورہ جو ہے چیپٹر نمبر 93 ہے، 30ویں پارے میں ہے یہ سورہ، اور اس میں 1 رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں، 40 ورڈز ہیں اور 172 یعنی 172 ورڈز ہے اور کلمے 40 ہیں۔ سورہ والضحیٰ جو ورڈ ہے وہ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، واو تو قسم کے لیے آیا ہے اور الضحیٰ جو ہے وہ چاشت کے وقت کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کے اصل مضامین 3 ہیں، ورنہ تو مختلف اگر ذیلی مضامین بنتے جائیں گے تو کئی بنیں گے، مگر پورا قرآن کریم اگر آپ بانٹنا شروع کریں گے، اس کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں گے تو مین 3 سیکشنز اور قسمیں بنے گی۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت، ونس آف اللہ، اللہ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے کے اوپر، وحدانیت توحید کے اوپر بنے گا۔ اور دوسرا جو چیپٹر بنے گا، دوسرا جو مین سیکشن بنے گا وہ ہے رسالت۔ رسالت میں چاہے انبیاء کرام قوموں کے واقعات ہو جائیں، انبیاء کرام کا آنا، ان کا میسیج، وہ ساری چیزیں اسی کے انڈر آ جائے گی۔ اور تیسری چیز ہوگی وہ ہے قیامت کا تصور، عذاب اور ثواب کی باتیں وغیرہ، اجر و ثواب، وہ ساری باتیں قیامت کے تصور کے انڈر آ جائے گی۔ جتنے احکام ملیں گے رسالت میں آئیں گے، جتنے اللہ کی تخلیق کی بات ہوگی، پیدائش کی بات ہوگی، انسان کی، جانور کی، وہ ساری چیزیں وحدانیت میں آ جائے گی۔ تو اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے قرآن کریم کا، یہ جو سورہ والضحیٰ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ سورہ مبارکہ رسالت کے انڈر میں آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سورہ کا نام سورہ محمد بھی کہا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس صورت کے ذریعے سے آپ کسی بھی تفسیر کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کرائٹیریا ہے جس میں کسی بھی عقیدے کو جانچنے کا، پرکھنے کا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا آپ کو ایک موقع ملے گا۔ اگر اس سورہ کی تفسیر میں، جس کی بھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو گھٹا کر پیش کیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی تفسیر نہیں ہوگی۔ تفسیر و ترجمہ بھی ہو اور حضور والا شان کی عظمت اور شان کا بھی بیان ہو، دراصل یہ حقیقی تفسیر بنے گی۔ دراصل یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کا اور نعت، مکمل طور پر ایک نعت ہے کہہ لیں آپ۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا،
حضور کا مقام اور مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نازک ہے اور بڑا سینسٹیو ہے. اگر انسان تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی گمراہ ہونے کا قوی اندیشہ رہ سکتا ہے. تو اسی لیے یہ سورہ ایک بہت اہم سورہ ہے. اور رہی بات کہ تفاسیر کی، تو سارے تفاسیر ہمارے لیے کیا کہا جائے، یقیناً قابل قدر ہے اور قابل ان کی خدمات کا اعتراف ہے، مگر ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. ہر تفسیر کا اپنا، ان کے ذوق کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں. جیسے امام راضی کو لے لیں تو وہ پورا اپنا زور فلسفہ فلسفی پر دیں گے. اسی طرح امام زمخشری کی کشاف اٹھا لیں تو ان کا پورا زور جو ہے عربی ادب پر اور اس کی بلاغت پر، اس کی فصاحت پر، اس کے گرامٹیکل انالیسس پر، اس کے ایسپیکٹس پر وہ بات کریں گے. تو یقیناً ہم سارے مفسرین کے شکر گزار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اگر نہ ہوتے تو ہم ان کا ایک ایک جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. مگر کسی ایک تفسیر کو یہ کہہ دینا کہ ایک مکمل ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے اس وجہ سے کہ کسی تفسیر کو ہم مکمل نہیں کہہ سکتے. اگر مکمل کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان ترین کتاب بھی قرار دیا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم ایک ہی وقت میں آسان ترین بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے. آسان ترین کیونکہ اس کی ہدایت سب کے لیے ہے اور وہ لامحدود ہے. اور جب اس کے متشابہات لے لیں اور اس کے وہ مضامین اور اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو اور جب قرآن سمجھنے کی بات ہوگی تو آپ یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے. کچھ آیات وہ ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے، وہ آسانی سے آپ سمجھ جا سکتے ہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. اب وہ کیسے ادا کریں اس کی پھر تفسیر ہوگی، مگر اس میں تو کوئی ورڈنگ میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. مگر جہاں تک وہ آیات جس میں متشابہات ہیں، جس میں کئی چیزیں گہرائی والی باتیں ہیں، تو پھر اس کو ناسخ اور اس کے منسوخ کو سمجھے بغیر اور اس کے جانے بغیر سمجھ لینا کہ بھئی صرف عربی زبان آ جائے تو ہم قرآن کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کی وجہ یہ سمجھنا کہ بھئی مجھے عربی آ گئی ہے، تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، میں کوئی عرب ملک میں رہ چکا ہوں تو عربی آ گئی ہے تو اس سے مراد میں عربی قرآن سمجھ لوں گا اور تفسیر کرنے بیٹھ جائے، تو یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بنیں گے. دیکھیے، ہماری جو تفسیر ہوگی، ہم نے بھی قرآن کریم کے کئی تفاسیر سے استفادہ کیا ہے، اور جو چیز کا ہم استفادہ جہاں سے سیکھی ہے اس کا حوالہ دے دینا اور اس کا ذکر کرنا یہ چاہیے، ورنہ پھر یہ علمی خیانت ہوا کرے گی. ہم نے یہ جو درس میں تفاسیر استعمال کی ہے، تفسیر روح البیان ہے، تفسیر مظہری ہے، اور تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی، اور تفسیر قرطبی ہے، تفسیر در المنثور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، تفسیر ضیاء القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور ذیلی تفاسیر کو ہم نے اس میں استعمال کیا ہے. اب آئیے ہم آتے ہیں اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف، سورہ کی بیک گراؤنڈ کی طرف. سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح جو ہے، انشراح جو ہے، یہ دونوں کو مفسرین نے جوڑی دار قرار دیا ہے. سورہ والضحیٰ اور انشراح دونوں ساتھ ساتھ ہے، دونوں جوڑی دار ہے، کیونکہ اس میں اوپر والے سورہ میں جو مضمون آئیں گے والضحیٰ میں، وہ اسی قسم کے مضامین سورہ انشراح میں بھی آپ کو نظر آئے گا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت مانتے تھے. اسی لیے جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یا نماز میں ادا فرماتے تو بلا فصل کیے کہ آپ اس کو کنٹینیو پڑھا کرتے. مگر اس بات پر تمام کا اجماع ہے کہ دونوں صورتیں علیحدہ ہے، اور قرآن کریم کے 114 صورتیں ہیں، اس میں کسی کو شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس سورہ کے مضامین جو ہے، بلند ترین مضامین بیان کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ میں استعمال فرمائے ہیں. الفاظ آسان ہیں اور معنی کشادہ ہے. بڑی باتوں کو مشکل الفاظ میں اور بڑے ہیوی ورڈز میں کوئی بات کو ایکسپلینیشن کرنا آسان ہے، مگر کوئی بڑی بات کو ہلکے الفاظ میں، آسان الفاظ میں بیان کر دینا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے. مگر چونکہ یہ کلام ہم جس کا پڑھ سن رہے ہیں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے ہر زبان کا، ہر بیان کا، تو اس کے لیے تو کوئی چیز صعب اور مشکل نہیں ہے.
آئیے اس سورہ میں مضامین کیا ہے، کس ٹاپکس پر بات ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے احسانات اور آپ کے مقام، بلند مقام کو ذکر فرماتا ہے، پھر اپنی مخلوق پر کس طرح رحم کرنا، کرم کرنا، شفقت سے پیش آنا وہ بتلا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دینے والا رب ہے اور اس نے دیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے جب آپ آیت ورڈس وائز ہم جب آئیں گے تو آپ اس کی تفصیلات سنیں گے۔ میں آپ کو ایک تھیم بتا رہا ہوں سورہ کا، تھیم کیا ہے، مین اس کے جو موضوع کیا ہے، اس کے جو مضامین کیا ہے سورہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دینے والے نے سب کچھ دیا، لینے والے نے سب کچھ لیا ہے۔ اب جب لینے والے اور دینے والے کا معاملہ اور ایک پروسیس مکمل ہو چکا ہے، تو اب وہی جس نے لیا ہے، اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ مخلوق تک وہ تقسیم فرما دے، کیونکہ اللہ عز و جل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی ہے، مالک ہے، ہر ایک کا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اور بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مربی ہے، استاد ہے۔ کسی سے آپ نے کوئی چیز سیکھی نہیں ہے، کوئی چیز آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کوئی مدرسے میں جا کر کسی ایک دن بیٹھے نہیں ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ اللہ ہے، آپ کا مالک اللہ ہے اور خالق ہے، مربی ہے خود۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے میری بہترین انداز میں میری تربیت اور تأدیب فرمائی ہے، تربیت کی ہے اور مجھے ادب سکھایا ہے۔ تو اب آئیے آپ اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے کئی تفاسیر ملے گی آپ کو، کئی اس میں بہت سارے مفسرین نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، مگر میں آپ کو ایک ہی تفسیر یہاں پر آپ کو بیان کرتے ہوا جاؤں گا۔ جب ہم آیت کے شان نزول کی طرف پہنچیں گے تو ہم وہاں پر اس کی اور تفصیل اور جب اور زیادہ تفاسیر جو ہے اس طرف بات کریں گے۔ مکمل سورہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جس کو امام احمد بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے نقل کیا ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنثور میں ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت جندب سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کچھ ٹھیک نہیں رہی کچھ ایام کے لیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 دن تک عبادت کے لیے رات میں نہیں اٹھے، رات میں آپ نے قیام نہیں فرمایا، رات میں آپ اٹھے نہیں۔ تو ایک گستاخ عورت جن کے بارے میں مفسرین نے باضابطہ، امام قرطبی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اور ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں ان کی بہن تھی، ام جمیل، اس نے یہ کہا۔ اب چونکہ اب کو اعتراض یہ ہوا ہے دوسرے مفسرین نے کہ بھئی ام جمیل کو کیسے پتہ چلا کہ وہی نازل نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوا، کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یہ کب ہوا، کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ مکے میں کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دولت خانہ تھا، جہاں گھر تھا، گھر کے اور ابو لہب کے گھر کے بیچ میں ایک ہی دیوار تھی، اور آپ آج کے دور کی دیوار بھی نہیں کہ بھئی کمپلیٹلی بلاک ہے اور کمپلیٹ پورا کلوز کی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دیواریں بھی ہوتی تو آدھی آدھی ہوتی، جس میں کہ اطراف کے ماحول کا ہر چیز کا پتہ چل جایا کرتا، کھلے گھر ہوتے، سیدھی سادی زندگی ہے، عرب تو اور سیدھی سادی زندگی گزارا کرتے۔ تو ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہیں، چچی ہوتی ہیں، وہ بالکل بازو گھر میں رہتی، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی اذیت دینے کے بارے میں، تکلیف دینے کے بارے میں اسی کا کردار نظر آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں میں کسی کا اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے تو ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے چونکہ وہ رات میں جاتی، رات کے اندھیرے حصے میں جاتی، اندھیری میں جا کر کانٹیاں دار خاردار ڈالیاں چن کر لاتی، اور ڈالیاں چن کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے گھر کے باہر ڈال دیا کرتی۔ جب آپ نکلیں تو آپ کا قدوم میمنت، آپ کے پیر خون خار ہو جائیں، لہو لعان ہو جائے، اس وجہ سے وہ تکلیف دینے، اذیت دینے کی کوشش کیا کرتی۔ تو اب بالکل بازو گھر ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی اذیت نہیں دیا کرتے تھے،
سوائے ایک دو تین کے ملے گا، ایک تو ام جمیل کا نام آئے گا، ایک ابو جہل کا نام آئے گا۔ چنندہ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی اذیت اور تکلیف پہنچائے ہیں، چونکہ اب چچی ہے یہ رشتے میں، وہی خاندان سے ہے، تو اس وجہ سے کوئی دوسرے آپ کے مزاحمت کے لیے اور آپ کی تائید میں ٹھہرنے کے لیے پیچھے ہٹا کرتے ہیں۔ تو آتا ہے کہ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ آپ کا شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، کہ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے اسی لیے، اور ہم نے اس کو 3-4 دن سے 2-3 دن سے آپ کے قریب اسے نہیں دیکھا۔ یعنی جو تلاوت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لازمی بات ہے یہ سورہ والضحیٰ سے پہلے سورہ مزمل اور مدثر یا نازل ہو چکی تھی، جس میں کہہ دیا گیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو یہ آیت پہلے آ چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرماتے، تو جب تلاوت ہوتی تو کیا سوز رہا ہوگا، کیا ساز رہتا ہوگا، کیا حاملان عرش جو ہے وہ رقص کرتے ہوں گے، فرشتوں کا کیا عالم رہتا ہوگا، زمین و آسمان جھوم رہے ہوتے ہوں گے کہ اللہ کا کلام جس حبیب پاک پر نازل ہوا ہے، وہی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مقدس سے اس کو تلاوت فرما رہے ہیں، کہ ذرا تصور کریں، آپ ذرا غور و فکر کریں کہ کیا مزہ آتا ہوگا، سننے والے کس قدر رقص اور کس قدر جھومتے ہوں گے، کس قدر وجد کا عالم رہتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو وجد آنا ہوتا ہے تو قرآن کریم کی اس تلاوت پر وجد آئے جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ والضحیٰ۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فترت وحی، یعنی کچھ وقفے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وحی لے کر آنا رک گئے۔ مختلف روایات کے مطابق 12 دن سے لے کر 40 دن تک کی مدت بتائی گئی، جس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی موقوف کی گئی۔ کیوں وحی روکی گئی؟ اس کے کئی وجوہات ہے، کئی اور اس کے ریزنز ہے کہ وحی، دیکھیے ہوتا کیا ہے، وحی جب روکی گئی تو مقصد یہ ہے، کئی اور کے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ ممکنات ہے کہ شوق اور ذوق میں اور جولانی پیدا ہو، اور شوق و ذوق پیدا ہو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا، کئی بار ہمیں خوشخبریاں نظر آتے ہیں، کئی بار ہمیں اچھی چیزیں نظر آنے لگتی ہے، روشنیاں نظر آتی ہے، اور پھر ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ وقفے کے لیے پھر وہ چیزوں کو روک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے، دیکھو کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے ذکر و مراقبہ، میری ذات کے لیے کر رہا ہے، وہ روشنیوں کے لیے نہیں، وہ مقصود نہیں ہے اس کا، مقصود تو میری ذات ہے۔ تو اس سے کبھی ہوتا ہے ہمارا دل تھوڑا ملول ہو جاتا ہے، ہم لوگ تھوڑے غمزدہ، ارے بھائی وہ نظر، اکثر مریدین اکثر آ کر پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی ایسا نظر آتا تھا وہ رک گیا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بندے کے دل کو اور مضبوط کرنا، اور اس کو اس راہ مستقیم پر جما دینا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقفے کے لیے یہ وحی کے سلسلے کو ملتوی فرمایا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اور مضبوط ہو جائے، اور شوق اور تمنا اور یاد کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وحی کے آغاز کے لیے اور اس کو حاصل فرمانے کے لیے آپ اور شوق و ذوق کے ساتھ تیار رہیں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کی 11 آیات ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کے، روشن دن کے، روشن دن کی قسم۔ ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت کے، جب دن میں چڑھاؤ آ جائے، جب دن چڑھنے لگے، تمازت آ گئی، گرمی آ جائے اور ہلچل ہو جائے، یعنی لوگ معاش کے لیے، کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شروع کر دیں، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور انسان جب کام میں مشغول ہو جاتا ہے، کام میں مصروف ہونے لگ جاتا ہے، اس وقت کو، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں 9:30 10 بجے کا ٹائم ہم لے لیتے ہیں نارملی، 10 بجے کا جو وقت ہے اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اسی وقت پڑھی جاتی ہے، اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج اپنی پوری آب اور تاب پر آ جائے، اس وقت کو اسی لیے اس وقت چاشت کی نماز
پڑھی جاتی ہے یہ بتلانے کے لیے دیکھو کہ لوگ جو ہے دنیا میں پھنس چکے ہیں، مگر میرے کچھ بندے وہ ہیں جو دنیا میں جاتے ہوئے پھر پلٹ کے میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کر پھر میری حمد و ثنا کرنے، میری عبادتوں میں وقت گزارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور واللیل اذا سجا، والضحیٰ چاشت کے وقت کی، روز روشن کی قسم، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے۔ سجا کا جو لفظ آتا ہے سکون کے معنی میں آتا ہے، سکون طاری، جب رات جو ہے سکون پا جائے، دن کی بھاگ دوڑ ختم ہو گئی، چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے ہیں، سکون طاری ہو گیا ہے، ڈھانپنے والی ڈھانپ لے، رات کو جو ڈھانپ لے، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ سب کچھ ڈھانپ لے، یعنی رات پر سکون طاری ہو جائے اور حرکت بھاگ دوڑ ساری چیزیں جب تھم جائے، اس وقت کو کہا جاتا ہے سجا، یعنی جب رات خوب تاریک ہو جائے اور ہر کوئی آرام اور سکون سے رہنے لگ جائے، اس وقت کو سجا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور واللیلی اذا سجا سے مراد رات سے مراد شب معراج ہے، جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کو میں اور تفسیر عزیزی کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر کر آگے دوسری آیت کی طرف بڑھوں۔ آپ فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے ضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور لیل سے مراد شب معراج ہے۔ بعض نے فرمایا ضحیٰ سے مراد حضور کا رخ انور یعنی چہرہ مبارکہ ہے، اور لیل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسوئے مبارک ہے جو لہلہاتی تھی، یعنی والضحیٰ اے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور ان زلفوں کی قسم جو لوگوں پر رات کی طرح چھا جائے۔ اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ ضحیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا اس کا نور ہے، جس کے سبب سارے راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور وہ لوگوں کے آگے پھیل گیا ہے۔ اور لیل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف فرمانا اور آپ کا عظیم خلق عظیم، تو یہ کئی احوال اور کئی معنی تفاسیر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو والضحیٰ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب دو قسمیں ہو گئی، اللہ نے دن کی اور رات کی دونوں اینڈنگ کی، یعنی دن کی بات بھی قسم کھا لیا تو دن سے مراد پورا دن آ گیا، رات کی قسم آ گئی۔ اب دو قسمیں کھا کر وہ کفار کا جو اعتراض تھا، کافرہ جو عورت کا اعتراض تھا یا کوئی اور کا بھی، اب اس میں یہ فرما رہے ہیں دلجوئی کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما ودعک، نہ چھوڑا ہے آپ کو ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، ماں نہیں ہوا، ماں نہیں، ودع کا چھوڑا ہے آپ کو، ودع یودع ودا کرنے سے ہی ہے، یہ جو ودا کا جو لفظ ہے نا اسی سے ودع بنا ہے، ودع یودع تودیع باب تفعیل میں جب جاتا ہے تو مکمل یکسو مکمل چھوڑ دینا، نہیں، ما ودع کا اے حبیب پاک ہم نے نہیں چھوڑا ہے آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے، جس پروردگار نے آپ کو اپنی خاص محبت کے لیے قرب کے لیے چن لیا ہے، وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس رب نے تو آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی محبوبیت کے اظہار کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس خاتون کے کہنے پر جلال کا اظہار کیسے فرما رہا ہے، اور اس کا آغاز 2 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا جلال اور غصے میں ہے، کتنا جلال میں ہے اور کس قدر غصے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ 2 قسمیں کھا کر اس بات کا اظہار فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو چھوڑ دیا ہے۔ امت نے کہا تھا نا، ہونا کیا چاہیے تھا، کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اس کا ذکر فرما دئیے، اس کا رد فرما دئیے، جو کہا گیا ہے اس کا رد آپ خود فرما دیجئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں نے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے تو حبیب میرے بات کا ان الزاموں کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ میں خود حبیب کی طرف سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف میں ان کا جواب دوں گا۔ ما ودع کا نہیں چھوڑا ہے آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا
اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اب آئیے چوتھی آیت کی طرف۔ وَلَلْ آخِرَةُ، اور آنے والا لمحہ، آنے والی گھڑی، خیرٌ، بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پہلے والی گھڑی سے، یعنی وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پہلے والی جو لمحہ گزر چکا ہے، پہلے والی جو گھڑی ہے اس سے بہتر آنے والی گھڑی ہے۔ یعنی آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعامات اس قدر ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، دنیا میں کسی کو نہیں ملا، چاہے وہ کوئی مومن ہو، چاہے کوئی ولی ہو، نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا نہیں فرمایا کہ پہلی والی لمحہ آپ کا پہلے والے لمحے سے بعد والا، یعنی ہر لمحہ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ورنہ تو ایمان کا بھی معاملہ کیا ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ بس خالی آپ کا مقام بڑھتے ہی جاتا ہے۔ اور پتہ یہ بھی چلا اس سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے یا ہم آپ کی طرح ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل ایمان ہے۔ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت والی دنیا میں بھی کامیاب رہا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کے مقام کو کس قدر بڑھایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی جو لمحہ گزر گیا وہ ایک سٹینڈرڈ تھا، ہر دوسرا لمحہ اوپر کا درجہ ملے گا، نیچے آنے کی بات ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہر جگہ پر، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھڑی پہلی والی گھڑی سے بہتر دوسری گھڑی رہتی ہے، چاہے وہ مقام محمود ہو جائے، چاہے شفاعت کبریٰ ہو جائے، یہ سب کچھ عطا کیا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ بڑھنے والے مقام اور مرتبے کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جتنی فتوحات، جتنی کامیابیاں ملے ہیں اور قیامت تک ملتے رہیں گی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھائی گئی۔ اسی وقت یہ آیت جبریل امین لے کر کے حاضر ہوئے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہر لمحہ بلندی ہی بلندی عطا فرمائیں گے، یعنی جو پہلا لمحہ گزر گیا اس سے آگے کامیابی کی دوسری درجہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب آئیے سب سے بہترین آیت مبارکہ جو اس سورہ مبارکہ کا اصل پوائنٹ ہے، اصل مصدر ہے، سنٹر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کو عطا فرمائے گا، ربُّكَ، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، سوفہ جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو ان قریب کے معنی دیتا ہے، قریب کے معنی، ماضی قریب کے معنی دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یعطی کا، آپ کو عطا فرمائے گا، ربو کا، آپ کا رب، فترضا، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے آیت کریمہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بدبختوں کی باتوں سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہ ہوئیے، یہ آپ کے مقام کو، مرتبے کو اور بلندی رفیع مقام کو نہیں جانتے اور سمجھیں گے بھی کیسے۔ آپ کا تو وہ مقام ہے کہ ہر کوئی مجھے راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ہر کوئی بندہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ عالم سارا حبیب پاک کی رضا چاہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر کرم کا، کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اس آیت کریمہ کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پر شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا فرمایا، یعنی اولین و آخرین کے علوم عطا فرمانا، یا دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا، دین سربلند ہونا، ساری فتوحات سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی ساری کامیابیاں، فتوحات، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے جو کچھ آنے والا ہے
وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت ہے کہ اے حبیب پاک ہم نے آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ علامہ آلوسی نے یہاں پر پھر حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شفاعت حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محمد نے اور محمد رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بار بار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے آواز دے گا اور پوچھے گا کہ جب پورا مکمل ہو جائے گا شفاعت کا معاملہ، تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا اے باری تعالیٰ یقیناً میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد امام باقر نے اس شخص سے کہا کہ اے اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کی سب سے بڑی اور امید دلانے والی، ڈھارس بندھانے والی اور آپ کو دل کو دلاسا دے لینے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے کہتے ہو نا، لیکن ہم اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید اور سب سے زیادہ دل کو دلاسا دے لینے والی آیت یہ ہے کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب پاک ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کس قدر خوبصورت مقام ہے اللہ تعالیٰ، کس قدر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے دربار میں ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک حدیث پاک یہاں پر نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس کسی نے میری، حضرت ابراہیم کی الفاظ میں ہے وہ دعا، وہ آیت مبارکہ کہ جس نے میری پیروی اور اتباع کی وہ میرے گروپ کے لوگ ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی میرے گروہ کے لوگ ہیں، میرے بیچ کے، میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر جب دوسری آیت کریمہ پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا کہ اپنے قوم کے حوالے سے کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو چاہتا ہے کہ عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بہت ہی غلبے والا، فإنک انت العزیز الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو جب یہ دو آیت کریمہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھ جو ہے، جب یہ دعا پڑھتے آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اور آپ زار و قطار رونے لگے، عرض کیے اے باری تعالیٰ میری امت میری امت میری امت، زار و قطار رونے لگے۔ رات تمام اس ان تعذبہم اور وہ فمن تبعنی والی آیت پر مکمل ہو گئی رات۔ صبح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل امین آئے اور عرض کیا کہ اللہ عز و جل پوچھتا ہے حبیب پاک کے معاملہ کیا ہے؟ تب آپ نے عرض کیا یہ معاملہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری امت کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پیغام سنا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں جب تک آپ راضی نہ ہو جائے ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے اور کبھی آپ کو پریشان ہونے نہ دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت کی بخشش فرمائے گا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش سے راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا جائے گا۔ اب آئیے یہاں سے تین آیتیں، یہ تو آیتیں جوڑی تھی دو، پہلی دو آیتیں ایک جوڑی تھی، والضحیٰ وہ قسمیاں تھی، والضحیٰ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت بد درجے بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پہلی تین آیتیں، دو تو آیتیں قسمیاں ہو گئی، اس کے بعد کی ایک آیت جس میں اس کی وضاحت کی گئی، اور یہ دو آیتیں جو پیر تھی۔
اب آئیے یہاں سے 3 آیتوں کا پیر ملے گا آپ کو۔ اب اہم ترین معاملہ ہے درمیانی، اور جو میں نے کہا تھا کہ کرائٹیریا جو میں نے کہا تھا، اب اس پر آ جائیے۔ الم یجد کا، کیا ہم نے، کیا اس نے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں پایا آپ کو یتیمن، یتیم، فآوا، تو پھر اپنے آغوش میں اپنے آپ کو تھام لیا، اپنے آپ میں سمیٹ لیا، اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے، بچپن کی طرف، کہ نہ تو اے حبیب پاک ہم نے آپ کو وہ وقت جب کہ بچپن میں آپ یتیم، یعنی آپ کے ظاہری طور پر آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ سے جدا ناراض ہوا ہے، تو اب کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہے اور آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے اور جدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، جو ابھی آپ مادر شکم میں ماں کے پیٹ میں ہی تھے، ولادت سے پہلے آپ کے والد کا سایہ اڑ گیا، جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، اور جب والد ماجدہ سے کچھ دن پیار ملا، کچھ محبتیں ملی، کچھ وقفہ گزرا، والد ماجدہ دنیا سے 6 سال کی عمر شریف میں رخصت ہوئی، اور پھر دادا کی پرورش میں آئے، پھر 2 سال کے بعد دادا کا انتقال، پھر وہاں سے اپنے ام محترم حضرت ابو طالب کے رضی اللہ عنہ کی شفقت میں اور آپ کی سرپرستی میں گئی، آپ کی کفالت میں گئے، اور وہاں سے پھر آپ کی کفالت میں رہے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ حبیب پاک کیا ہم نے آپ کو یتیم، یعنی ظاہری دنیاوی طور پر یتیم پایا، دنیا سے گزرے ہوئے، والدین کو گزرے ہوئے پایا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پناہ میں جگہ نہیں دی؟ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو طالب کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے، قربان جائیے ان کے مقام اور مرتبے پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کو اپنی کفالت کہا، اپنی پناہ فرمایا۔ ظاہری طور پر کس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری فرمائی اور آپ کو اپنی کفالت میں اور اپنی آغوش میں پناہ دی؟ وہ تو حضرت ابو طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت ابو طالب کی کفالت کو اور آغوش میں لینے کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش میں لینا اور اپنی پناہ میں رکھنا ظاہر فرمایا ہے۔ اس کی اور ایک صوفیاء کرام کے نزدیک اس کی ایک اور توضیح ہے، اس کی اور ایک تشریح ہمیں نظر آتی ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ، اور اس کو ایسا نہیں کہ کوئی صرف مفسرین صوفیاء کرام کی بات نہیں، بلکہ امام قرطبی نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال مجاہد هو من قول العربی درۃ یتیمۃ، کہ یہاں یتیم سے مراد، یتیم، در یتیم ایک ایسا نایاب اور در شہوار، ایسا نایاب اور قیمتی، وہ بے مثل و بے مثال پتھر کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے مثال، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور قدر و قیمت میں بے مثال جو چیز ہوتی ہے، اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ساری مخلوق میں تنہا اور آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، تو آپ جیسا موتی اور ایسا ہر اعتبار سے بے عیب پایا، تو جس کو آج تک یہ ایسا مقام عطا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن کر کے اپنی آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی اور اپنے لیے چن کر کے رکھ لیا۔ علم یجد کا، کیا وہ نہیں پایا آپ کو یتیمن، یتیم، فآوا، تو آپ کو اپنی رحمت میں پناہ دے دی، اپنی آغوش میں پناہ دے دی۔ اب آئیے ووجدک ضالا فہدا، اور کیا آپ کو اس نے ضال نہیں پایا، ضال پایا تو فہدا، تو پھر ہدایت عطا فرمائی۔ اب معزز سامعین کرام، میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے شاید تھوڑا سا وقت لوں گا، کہ یہ چونکہ ایک اہم ترین مقام ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے یہ سب سے نازک ترین، جیسے میں نے عرض کیا کہ نازک ترین مقام ہے۔ ضال کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ضال کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ راہ راست سے ہٹا ہوا، گمراہ، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ آمین غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے عشق میں، محبت میں خود کو گم کر دینا،
کسی کی محبت میں خود کو فنا کر دینا، اور خود کا اپنے آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہو، آپ کو اپنی کوئی فکر نہ ہو، بس آپ جس کی محبت میں عشق میں گرفتار ہے اس کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے اس کی مثال، میں آپ کو اس کی مثالیں اور مثالوں کے ساتھ میں آپ کو اس کی کچھ تفاسیر بیان کر دوں گا۔ پہلا معنی مفسرین کی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ پہلا معنی ضال کے بارے میں علماء کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ضلالت کا لفظ غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، یعنی میرا رب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو وہ بھولتا ہے یا فراموش کرتا ہے۔ یعنی لا یضل ربی، میرا رب، یضل، ذلہ یضل وہی مادہ وہی ہے ضالن کا۔ اگر آپ لفظ ضالن وہ ایک معنی ہی ہوتے ہیں، اگر گمراہ کے، نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اگر آپ یہی معنی یہاں پر کریں گے تو آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لا یضل ربی، تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا کرنا پڑے گا، یہاں پر غافل نہیں ہوتا کے معنی کرنا پڑے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن اور احکام شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم بھی عطا فرمایا، احکام شریعت کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرمایا۔ اس کو امام قرطبی نے نقل فرمایا۔ دوسری تفسیر، دوسرا معنی، جب پانی کو جو ہے دودھ میں ملایا جائے اور پانی پر دودھ کا رنگ بڑھ جائے تو عرب کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ ظل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ پر غالب آ گیا، دودھ میں غائب ہو گیا، چھپ گیا۔ تو اس کے معنی ایسے ہوں گے، پھر ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ میں کفار کے درمیان تھے، گھرے ہوئے تھے، اور پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت ایسی عطا فرمائی کہ آپ ان کے دین پر غالب ہو گئے، یعنی ان کا دین مٹ گیا۔ جاء الحق وزہق الباطل، تو ضلہ کا لفظ جو ہے زہق الباطل کے لیے لیں گے، فہدہ کا لفظ جو ہے جاء الحق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آئی تو جیسا دودھ کو پانی میں ڈالا جائے تو پانی گم ہو گیا، دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پروان چڑھایا، دین کو پیش کیا، دین ایسا پھیلا کہ کفر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تیسری تفسیر آئیں کہ ایسا درخت جو کسی گھنے صحرا میں تنہا ہو اور آنے جانے والے مسافرین کے لیے اپنی منزل کا پتہ بتاتا ہو، اس کو بھی عربی زبان میں الضال کہا جاتا ہے۔ الضال اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس مفہوم اور اعتبار سے اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جزیرہ عرب میں، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریگستان میں، حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ایسے ریگستان میں کوئی اور درخت نہیں تھا جس پر ایمان کا، عرفان کا، احسان کا، اسلام کا پھل لگا سکے۔ صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اس صحرا میں، جو ایک پھلدار درخت کی شکل میں نمودار ہوئی، بس ہم نے آپ کے ذریعے سے ساری مخلوق کو ہدایت عطا فرمائی۔ چوتھا معنی، جب کسی قوم میں کسی سردار کو خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا اصل مراد اس کی قوم ہوا کرتی ہے، تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ ای وجد قومک ضالا فہدا، کہ فہداہم بکا، اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا اور آپ کے ذریعے سے ان کو بخشش عطا فرمائی، ان کو نجات کا ذریعہ عطا فرمایا۔ اور تفسیر اندلوسی میں ایک بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وجدہ رہتک ضالا فہدا کے معنی ہیں، یعنی جس طرح کہ آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا تو آپ کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، وہی بات، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کئی الفاظ محذوف ہوا کرتے ہیں۔ واسألوا القریہ، بستی سے پوچھو، بستی سے پوچھو سے مراد بستی والوں سے پوچھا جائے، یہ معنی اس میں محذوف ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں تفسیر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ امام رازی جو فرماتے ہیں کہ الضال بمعنی المحبتی کما قولہ تعالی انک فی ضلالک القدیم، یہاں پر ضلال سے مراد محبت ہے، جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی دوسری تفسیر، جس طرح سورہ یوسف میں اس کا دلیل مل جائے گی۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک مرد نہیں کئی اور مرتبہ اس آیت کریمہ کے ذکر میں ملے گا، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یعقوب علیہ السلام گرفتار ہو گئے اور یاد میں رونے لگے، آنکھوں کی بینائی سفیدی آ گئی، بینائی جانے لگی، تو ویسے وقت انہوں نے کیا، بچے کہنے لگے بیٹے کیا
انک لفی ضلالک القدیم، اے بابا آپ تو وہ پرانے ہی اپنے بیٹے کے عشق میں، محبت میں اور وارفتگی میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اسی کو علامہ آلوسی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کی معنی ترجمے کا کیا ہو جائے گا کہ یہ ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں اور اپنے عشق میں از حد تک بہت زیادہ گم پایا، بڑا ہوا پایا، تو اپنے محبوب کے وصال کی طرف، اپنے محبوب کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ آپ کو قاب قوسین کے مقام پر پہنچا دیا۔ ایک اور واقعہ بھی ضمن میں ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکے کی وادیوں میں گم ہو گئے، چلے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب بہت تلاش کیے مگر آپ کو نہ ملے، اور آپ کی بے چینی بڑھ گئی، تو آپ جا کر غلاف کعبہ سے پکڑ کر رونے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں، کسی پہاڑوں میں گھومنے لگے۔ اسی وقت ابو جہل آیا، ادھر سے نکلا، اور اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپنے کی بات ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اب آگے بڑھنے لگا تو اونٹنی آگے بڑھ نہیں رہی ہے، یہ پریشان ہے کہ بھئی بڑی کوشش کے باوجود یہ اونٹنی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو گویائی عطا فرمائی، زبان میں بات کرنے کی گویائی عطا فرمائی۔ علامہ آلوسی نے اس کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو۔ تو اونٹنی نے کہا کہ یا احمق هو الامام وکیف یکون خلف المقتدی، خلف المقتدی، کہ اے بے وقوف، یہ امام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، اور امام مقتدی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، امام آگے ہوتا ہے۔ اس نے چاہے نہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا، اور آگے بٹھا کر عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس لایا اور لا کر آپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ معنی یعنی ووجدک ضالا، آپ کو ایک مرتبہ گم گئے اپنے دادا سے، اپنے گھر والوں سے، فہدا، تو پھر آپ کی واپسی کے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اور پہنچایا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاجت مند پایا۔ عائل یعنی عائل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عائل کے معنی تنگ دست، جن کا ہاتھ رکا ہوا ہو، یا پھر اہل و عیال والا بھی معنی ہوتا ہے۔ فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ووجدک، اور اس نے آپ کو پایا، عائلا، حاجت مند، ضرورت مند، فاغنا، تو اس نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار فرما دیا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی فرمایا، مالداری عطا فرمائی، یعنی اپنا سارا مال جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ فرما دیا۔ آپ مال کی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور خدیجہ کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا۔ ایک مرتبہ یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک شخص کو دیکھے جو ننگا تھا، بھوکا تھا، پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بہت بے چین ہونے لگے کہ بھئی مکے کے کئی لوگ ایسے ہیں جو غریب ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پینا نہیں ہے، کیسا ہوگا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیوی خدیجہ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جائیے، آپ جا کر اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا کر لائیے، خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام فرمایا آپ نے۔ جب لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اشرفیوں کا ڈھگار لگایا ہے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو بیٹھے تو اتنا ڈھگار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کون بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اس قدر عطا فرمایا۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا تو یہ کہ آپ کو ظاہری غنا کی بات ہے، یا پھر دل اور قلبی غنا کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے دین، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی فکر سے اللہ نے غنی فرما دیا۔ ایک اور تفسیر یہ بھی ہوگی کہ جب مکے کے خراب اور پراگندہ ماحول کو آپ نے دیکھا تو آپ کا دل ان سے بیزار ہو گیا، اور آپ الگ تھلگ جا کر رہنے لگے، آپ غار ہرا میں رہنے لگے، غار ہرا میں اپنی دنوں کو وقف کرنے لگے۔ تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو، دل کو وحی کے ذریعے سے اور لذت کلام کے ذریعے سے آپ کے دل کو وہ جو آپ کے دل میں پراگندگی کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس کو دور فرما دیا۔ اور ایک معنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی آپ تنہا تھے جب اسلام کا اعلان ہوا مکہ مکرمہ میں، آپ تنہا رہے، مگر آپ کو اہل و عیال کے ذریعے سے، یعنی ساری امت حضور کی اہل و عیال ہے، آپ کی عیال ہے، تو عیال کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ام المومنین بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا ظاہری معنی میں اگر مال کی بات ہو،
اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، کئی لوگوں کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی فرمایا بھی تو کیسا غنی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھ لیا کرتے، جو آتا خرچ کر دیا کرتے۔ مسلسل فاقہ کشی کے باعث آپ کے پیٹ جو ہے کمر کے ساتھ اندر ہٹ کر دب جاتی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بی بی عائشہ ایک مرتبہ بڑی پریشان ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا، رسول اللہ اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ آپ کو کم سے کم فاقے کی یعنی بھوکے رہنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عائشہ میں یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چلنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور اگر میرے ساتھ چلنا بھی شروع کر دیں تو بھی میں یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے بن جائیں پہاڑ، پھر میرے ساتھ چلنے لگے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا، جو فاقہ تھا، جو نہ کھانا، بھوکے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس کو پسند فرمایا تھا۔ تو ووجدہ کا، اور ہم نے پایا، اور اس نے یعنی اس رب نے پایا آپ کو عائلاً، حاجت مند، ضرورت مند، فاغنا، تو غنی فرما دیا۔ تو یہ تین آیتیں پیر ہو گئی، الم یجدک یتیماً فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ ووجدک عائلاً فاغنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات، احسانات فرمائے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس کا امپلیمنٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو اب رہا معاملہ یتیموں کا، فلا تقہر، تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر سختی مت فرمائیے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر کوئی معاملہ سختی نہیں فرماتے، جبکہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مگر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو خطاب ہے۔ حضور تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ تو تعلیمات دے رہے ہیں، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس کو اتنا ثواب ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یتیم کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ یہ ایک لنک بھی ہے، کیا اے حبیب پاک، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اپنی پناہ دی، اب آپ کے پاس بھی جو یتیم آئے تو آپ بھی اس کو اپنی پناہ میں، اپنی شفقت میں، اپنی رحمت میں اس کو ڈھانپ لئیے، اس کو لے لیجئے، اور اپنی امتیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیجئے۔ یہ معنی ہے کہ امتیوں کو ترغیب دیجئے، آپ تو کرتے ہی ہیں، امتیوں کو بھی یہ تعلیم دیجئے۔ تو پتہ کیا چلا، اس میں ہمارے لیے ایک تصوف کے جو لوگ منزلوں پر قدم رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے مریدین میں خاص طور پر جو یتیم ہے ان پر ظلم نہ کرے، ان پر زور زبردستی نہ کرے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ پیش آیا کریں، اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ پیش کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دربار میں حاضر ہوا، اور جب آپ نے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور تھوڑی بدتمیزی کے بھی ساتھ پیش آنے لگا، تو اس پر یتیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تاکید فرمائی، اس شخص کو فلاں فلاں چیز دیا کریں۔ تو آپ وہ حالانکہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غلط رویے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کھانا کھلایا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کو، پہلی اور دوسری انگلیوں کو، دونوں کو قریب کرتے ہوئے ملایا، دو انگلیوں کی طرف شہادت کی انگلی، اس کے بعد کی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرما کر کے پھر قریب بھی فرمایا، یہ دونوں میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک کہ فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو اب رہا معاملہ یتیم کا، فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ تو ان پر زیادتی نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے، ان کے اوپر قہر سے بنا ہے یہ، ان کے اوپر قہر نہ ڈھائیے، غصہ تکلیف نہ دیجیے انہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد بچپنے میں فوت ہو جائے، اور وہ بلوغیت تک لڑکا ہو یا لڑکی ہو یتیم کہلاتے ہیں، بعد میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی 20-25 سال کا ہو گیا ہے تب بھی یتیم نہیں کہلائے گا وہ، جب تک وہ بلوغیت کو نہیں پہنچے جب تک وہ یتیم کہلایا جاتا ہے۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مانگنے آئے
تو ان کو وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو مانگنے آئے فَلَا تَنْهَرْ تو انہیں مت جھڑکیے۔ سائل مانگنے والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ آپ پیش آئیے، نرمی کیجیے۔ ایسے ہمیں بے حساب اس میں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ملتے ہیں، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے لوگ، آپ اتنا نوازتے کسی کو نہ نہیں فرماتے۔ امام بخاری نے تو ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے کے جواب میں لا نہیں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کلمہ طیبہ میں شہادت میں لا نہیں ہوتا تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں باہر سے کئی ہزار درہم آئے، بعض روایتوں میں 90,000 درہم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی بچھائی اور اس پر ڈھیر لگا دیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا اور ظہر تک ایک درہم بھی باقی نہیں رہا، سارے کا سارا بانٹ دیا۔ اس کے بعد ایک اور سائل مانگنے والا آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا میرے پاس تو کچھ باقی نہیں ہے، اب کیا کروں، مانگنے تو آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، جو غریبوں کے، یتیموں کے، سائلوں کے ماوا اور ملجا ہے، آپ نے فرمایا فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، جا کر تمہیں جو چیز چاہیے اس کے پاس سے ادھار لے لو، میں بعد میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ اتنی کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں کہ قرضہ لے کر سائل کی مدد کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو بنایا نہیں ہے۔ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ کے چہرے مبارکہ پر سرخی آ گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک انصاری جو اس وقت موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے دریغ بلا حساب خرچ کرتے جائیے اور آپ کسی کے مال کے کم ہونے کا اللہ کی طرف سے اس کا خوف مت کریے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ کے چہرے مبارک سے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا میرا بھی یعنی میرے رب نے بھی مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے رب نے کیا، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے آئے فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو مت جھڑکیے۔ اور ایک دوسری معنی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اے حبیب پاک، ہم نے تو آپ کو اعطیت مفاتیح خزائن الارض والسماوات، ہم نے زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرما دی ہے، تو کوئی دنیا مانگنے کوئی آئے تو اسے دنیا بھی عطا فرما دیجئے، اگر کوئی دین مانگنے آئے تو اس کو وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ کے رب نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بے دریغ نوازتے جائیں اور عطا فرماتے جائیں۔ اب آ جائیے آخری آیت، وَأَمَّا اور اب رہی بات بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمتوں کے حوالے سے، فَحَدِّثْ تو ان نعمتوں کا خوب چرچا اور ذکر کرتے رہیے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو فضل و کرم فرمائے اس کا ذکر اور اس کا اظہار کرنا یہ شکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ تو علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے، جن میں سے چند یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور جس کا ذکر ابھی اس سورہ میں بھی آیا، لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کون سی، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے، آپ نے خود فرمایا۔ یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، مگر حقیقت کے اظہار کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے اظہار کے لیے اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور لازم ہے اس کے اوپر۔ اس روز حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، آپ نے فرمایا یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اس دن تمام انبیاء حضرت آدم اور ان کے علاوہ جتنے ہیں میرے پرچم تلے ہوں گے۔ اس کے باوجود فرمایا میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے اس کے اظہار کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا میں صرف کیا جائے۔ نعمت مال ہے اگر تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے، اور اگر علم کی نعمت عطا فرمائی تو وہ کم علم لوگوں کو، جو نہ جاننے والے لوگ ہیں، ان کو سکھائیں اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
اور جب اپنے رب کی کوئی نعمت اللہ فرمائے فحدث تو اس کا خوب چرچا کیجیے، ذکر فرمایا کیجیے۔ اور ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے نعمتوں کا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اس کو زیادہ کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو یقیناً وہ نعمتیں چھین لی جائے گی۔ تو سب سے بڑی نعمت اور ہر نعمت کی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو آپ تشریف لانے پر ہدایت عطا فرمائیں۔ یہ ہے تو ساری نعمتیں ہیں بھئی۔ مسلمانوں کے لیے نعمت پیسہ مال و دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت ہے تو اس کے ساتھ مال اس کے لیے دولت ہے، نعمت ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو صحت نعمت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو مال رکھنا بیکار ہے، وہ وبال جان بننے والا ہے۔ صحت ہے، وہ صحت بیکار ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ بیٹے اولاد ہے، بہت کچھ شہرت ہے، نام ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو سب وہ بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم کسی پر بھی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر اور اس احسان پر اس نعمت کا خوب چرچا بھی کرے اور اس کا ذکر بھی کیا کرے اور اس کی یاد منایا کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہم نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا خوب چرچا کیا کریں۔ آخر میں پھر سے سورہ والضحیٰ کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ والضحیٰ، دن کے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، سکون والی ہو جائے۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا وہ آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو اپنی محبت میں گمشدہ پایا، آپ ڈوبا ہوا پایا۔ فہدا، تو پھر آپ کو راہ ہدایت کی طرف راستہ عطا فرمایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی فرما دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور جو مانگنے کے لیے آئے آپ کے پاس تو آپ اسے مت جھڑکیے۔ جو مانگنے آئے سائل آئے، فلا تنہر، تو اسے مت جھڑکیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔